دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ کچھ دنوں کی غیر حاضری، پھر آپ کی خدمت میں ایک بار، اور 4 باتیں ہیں جن کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے نواز شریف کا چائنا کا دورہ، اور نمبر 2 ہے سپریم کورٹ کا ایک ایسا حکم یا آبزرویشن جس کا نشانہ خود ججز ہی بن گئے۔ اب یہ ارادتاً تھا یا غیر ارادی ہے، دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایک خاتون، مبینہ طور پر صدف احسان نامی خاتون، اس نے کس طرح ایک MNA کی سیٹ چوری کر لی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا ہی تعجب انگیز معاملہ ہے کہ زبردستی اور فراڈ سے وہ MNA بن گئی ہے۔ اب اس کو ڈسلاج کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، جس میں کم و بیش کوئی 21 کے قریب سیٹس تھیں، جن میں سے کوئی 5 قومی اسمبلی کی اور باقی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، تو اس میں بظاہر جو اوور ویلمنگ میجورٹی نون لیگ نے جیت لی ہیں سیٹیں، اس کے مختصراً اسباب کیا ہیں۔ اب آتے ہیں جی نواز شریف کے چائنا وزٹ پر۔ دیکھیں، اس وقت جو پورے عالم کا گویا ماما بنتا ہے، یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کے ہاتھ سے معاملات جو ہیں وہ سرک رہے بڑی حد تک، اور وہ زیادہ تر اسباب اس کے ظاہر ہے آپ ملٹیچیوڈ آف کازز ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل مختصراً بات کریں تو اس میں ان کی ایروگنس اور ان کا ایک جھوٹ کا ایسا بیانیہ انٹرنیشنل لیول پر جو اکثر وہ بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے، اور جو کمزور نیشنز ہیں گویا ڈیفنس لیس ہے، ان کے خلاف باقاعدہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اور وہ الٹیمیٹلی وہ جو پرووربیل ہے نا کہ کسی کھچر نے یا گھوڑے نے آخری جو ہے وہ لات مار دی ایک بارود کو یا بم کو، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کا کیا انجام ہوا۔ تو آخری جو سمجھ لیں کہ امریکیوں نے جو لات ماری ہے اس کے یہ نتائج ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن میں جو بنیادی طور پر ایک ٹوٹلی کنکاکٹڈ ایک بیانیہ انٹرنیشنل لیول پر بنایا گیا، اور پھر اس کو کاؤنٹر پیوٹن نے اس حد تک کر لیا کہ نہ صرف میدان جنگ میں وہ آلموسٹ جو یوکرائن ہے اس کو شکست دینے کے ایک ٹوٹل کولیپس یوکرائن کا ہونے کے قریب ہے، اور مبصرین کے نزدیک ایون امریکی جو یعنی اس قسم کے غیر جانبدار یعنی اسٹیبلشمنٹ یا نیو کون سے آزاد لوگ ہیں، ان کا تبصرہ یہ ہے، ان کے وہ انالیسز یہ ہے کہ یہ جون کے اینڈ تک یا موسٹ پروبیبلی جولائی تک، مطلب یہ ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم آ رہا ہے اس کے اینڈ تک یوکرائن ٹوٹل کولیپس کر جائے گا، اس کے باوجود کہ امریکی امداد دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے حربے استعمال کر لیے، لیکن ان میں الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کمنگ ہوم ٹو روسٹ، وہ ایسی صورتحال بنی ہے کہ امریکیوں کا جو ایک آرا تھا پاور کا وہ پنکچر ہو گیا۔ اب اس کے نتائج ہیں علاقائی بھی، جس میں علاقائی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ برکس آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا ایمرجنگ انٹرنیشنل گروپ ہے، گویا ایک پریکرسر ہے ٹو اے نیو انٹرنیشنل آرڈر، جس میں لیڈنگ رول چائنا کا اور رشیا کا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا وہ کنٹریز جو جن کو کسی حد تک ویسٹرن پاورز جو ہیں لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس وہ زچ کرتی ہیں، انہوں نے کچھ نئے ایوینیوز ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی فینامینا کا لوکل اگر ترجمہ کریں ساؤتھ ایشیا کے والے سے، تو اس کی یہ مینیفیسٹیشن ہے پاکستان۔ اس میں انڈیکیٹرز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال جو کہ بڑی یعنی انسانیت کش ہے، اور ظاہر ہے امریکی فنڈڈ ہے، اور ان کے باس آپ کہہ لیں یا ان کے پوڈل کہہ لیں، یعنی دونوں صورتوں میں صحیح ہے کہ
صہیونیوں نے وہاں پر قتل عام اور نسل کشی کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس نے بھی امریکیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اور اس کے کاؤنٹر اگر دیکھیں تو غزہ کے لوگوں کی جو ہیروئک سٹرگل ہے وہ ایسی سٹرگل کے جو انپریسیڈنٹڈ آپ کہہ لیں، اس نے اس ظلم کو ختم کر دیا ہے. اور اس کو وہ جو ایک جھوٹا ایک دبدبہ قائم کیا گیا تھا کہ اسرائیل گویا مڈل ایسٹ کی سپر پاور ہے، اور جو اس کا وہ جو کہتے ہیں نا یعنی پیدائشی طور پر جو اس کا جڑا ہوا ہے حصہ یو ایس اے سے، وہ انڈیٹیچیبل ہے، انسیپریبل ہے، وہ بھی کسی حد تک فالسیفائی ہو رہا ہے. تو ان ساری یعنی صورتوں کا ترجمہ کہ یعنی ایران ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ بہرحال نہیں ہے کہ ایران ایک میجر ایڈورسری ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے لیے اور ظاہر ہے صہیونیوں کے لیے. جب کوئی یہ بات کہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس پر ریزرویشنز ہوں گی. بنیادی طور پر جس طرح کوئی بھی فرد ہو اس کے کچھ اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو ہر چیز سے بالا ہیں، یعنی جن میں اپنی سروائیول اور پریزرویشن جو ہے وہ پرائم ہوتی ہے. اس طرح اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل آرگنزم ہے، اور اس کے کچھ ایسے جو مقاصد ہیں، ایسے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ان کمپرومائزیبل ہوتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں وہ بلا شبہ کوئی اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن یہ گرانٹیڈ بات ہے کہ کسی اسٹیٹ کی سروائیول، اس کی کنٹینیوٹی، اس کی بقا اس کا پرائم آبجیکٹیو ہے. باقی سارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹ. لہذا اس میں کئی ریلیجیس ٹونز اور انڈر ٹونز ہوتی ہیں، کئی ہسٹوریکل اور ایتھنک ہوتی ہیں، کئی لنگوسٹکس ہیں، کئی ریجنل ہیں، کچھ ظاہر ہے اکنامک اور فائنینشیل بھی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو پرائم گول ہے وہ اسٹیٹ کی سروائیول اور پریزرویشن ہے. لہذا جو لوگ اس کو اوور سمپلیفائی کرتے ہیں وہ شاید اس کا حق ادا نہیں کرتے. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائم آبجیکٹیو ہر اسٹیٹ کا جس طرح اسی طرح ایران کا بھی ہے. لہذا یہ کنفلکٹ جو ہے اس کو یہ کوئی یونی ڈائمینشنل ون ڈائمینشنل نہیں ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے. ہر ملک کی پالیسیاں جو ہیں وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں. لہذا باقی اسٹیٹس کی طرح ایران کی بھی یہی پرائم آبجیکٹیو ہے کہ پہلا یعنی ان کی سروائیول اور پریزرویشن انہیں عزیز ہے. بعد میں ایون جو ریلیجیس ایک امیج ڈیولپ کیا گیا وہ سیکنڈری نوعیت کا ہے اس پرائمری آبجیکٹیو سے جب ٹکرایا تھا. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ جو موجودہ ایک کنٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایران پرسونا نان گریٹا انٹرنیشنل ارینا میں امریکہ کے لیے خاص طور پر اور صہیونیوں کے لیے بھی خاص طور پر اس فضا میں اس کا پاکستان کا دورہ کرنا اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو کہ حقیقتاً ظاہر ہے قائد ہیں رولنگ پارٹی کے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی وہ پاور بروکر بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ اس کے روح رواں بھی ہیں، وہ اس کے لیے ووٹ کیچر بھی ہیں، وہ اس کے لیے ہجوم اکٹھا کرنا یا اپنے ووٹرز کو گرمانا، یہ بہرحال سو فار ان کے کندھوں پر ہی ہے، ان کی شبیہ پر ہی یہ چیزیں موو ہوتی ہیں. تو ان کا چین جانا اگرچہ اس کا ایک کور اپ یا ایک یعنی ملٹی پرپز ہے، اس میں ایک پرپز یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل چیک اپ کا کہا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف وہ جانا، ایک طرف ابراہیم رئیسی کا پاکستان اس موجودہ دھماکہ خیز صورتحال میں آنا، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اس کے باوجود کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ گویا بغل بچہ سمجھا جاتا ہے امریکیوں کا، اور اس میں بہت ساری سچائی موجود ہے اگر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو، اس لیے کہ جو امبیلیکل کارڈ آپ کہہ لیں اکثر جنرلز کا جو ہے وہ پینٹاگون کے ساتھ جڑا ہوتا ہے.
لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ اس سے یعنی فرار ممکن نہیں ہے. جو نئی ایمرجنگ انٹرنیشنل آرڈر ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کو بھی پرائمری یعنی اس کی سروائیول کا یہ تقاضا ہے وہ نئے ایوینیوز ڈھونڈے، ادروائز وہ پیچھے رہ جائے گا. اور نہ صرف پیچھے رہے گا، اس کی گویا اس کا وجود ایٹ سٹیک ہو سکتا ہے، جیسے کہ ماضی میں بھی یہ مشکلات آتی رہی ہیں. تو کیونکہ جو نئے پاور سینٹرز ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل گریوٹی کے جو مراکز ثقل ہیں، ان میں چین اور روس جو ہیں وہ بہرحال سب سے عام ہیں. اور اکنامک پاور ہاؤس کے حساب سے دیکھیں تو چین جو ہے وہ مرکزی کردار رکھتا ہے. لہذا ایک طرف چین کے ساتھ اس انداز سے یعنی راہ و رسم رکھنا کہ اب دیکھ لیں عام طور پر ہمارے سیاستدان جو ہے ویسٹرن دنیا میں یو کے میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں علاج کرانے. آج یہ کیا ہوا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے چین جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ہی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو مختلف انویسٹرز ہیں ان کی میٹنگز طے ہیں، اور ان کا پرائمری فوکس میاں صاحب کا پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا ہے، اور اس سے بھی آگے مزید یہ ہے کہ اسپیسیفکلی پنجاب میں لانا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے پنجاب میں ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی رول ہے وہ بھی پنجاب میں گویا ان کا اپنا ہی ہے، تو پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے. اور پنجاب میں نون لیگ کی میاں صاحب کے بعد سب سے فعال اور سب سے گویا پاپولر شخصیت اس وقت چیف منسٹر ہے. اور میاں صاحب کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ یہ جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ڈسٹنکٹیو رہے، اس لیے کہ یہ ان کی گویا ایکسٹینشن ہے. اور موسٹ پروبیبلی الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ہائیسٹ ایشلن آف پاور یعنی پرائم منسٹرشپ تک پہنچ جائیں گی. تو میاں صاحب کس طرح جناح ابراہیم رئیسی کا دورہ کرنا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا ان کے ساتھ یعنی اس طرح پبلک لیے اور بڑا فین فیئر کے ساتھ ان کو ریسیو کرنا، اور انہیں یعنی پوری حکومت کا پریزیڈنٹ کا ریسیو کرنا، اور پرائم منسٹر کا ان کے ساتھ میل ملاقات اور جو مذاکرات ہوئے ہیں پریس کانفرنسز وغیرہ کہ $10 بلین تک جو ہے وہ باہمی تجارت کا حجم جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں ایک ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پائپ لائن کا بھی ایشو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹلی کوئی پائپ لائن کنسٹرکشن ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس طرح ایک فین فیئر کے ساتھ موجودہ صورتحال میں، دھماکہ خیز صورتحال میں، جو امریکیوں کی نظر میں اور صہیونیوں کی نظر میں پرائمری جو ویشیٹر ہے مڈل ایسٹ میں ایران، اس کو اس طرح استقبال اس کا کرنا، اس کو کوریج دینا، اس طرح کی جو اس کی جو آپٹکس ہیں اس کو فلوٹ کرنا، یہاں تک کہ آرمی چیف کی بھی ان سے ملاقات، اور اس طرح کھل کے تجارت کی باتیں کرنا، یہ ایک نئی ورلڈ آرڈر کی طرف گویا اس کا انڈیکیشن ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ امریکیوں نے رد عمل بھی شو کیا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے اس نے یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکی انتظامیہ کا ہے، اس نے اس پر ریئیکشن دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے جو گہرے باہمی ملٹی ڈائمینشنل تعلقات ہیں، خاص طور پر تجارتی اور معاشی، ان کو مزید آگے بڑھانے کے منتظر ہیں. اب بظاہر یہ ایک یعنی کوئی اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کا مطلب کوئی اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ ایسا سچ نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنی ایک طرح سے یہ بات بتانا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی. تو اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈر لائنگ گویا یہ وارننگ ہے کہ جو ایران کے ساتھ راہ و رسم آپ بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ان کہی بات یہ بھی کہہ لیں کہ برکس اور چائنا کے ساتھ جو راہ و رسم ہے اس کو ہم اتنا پسند نہیں کرتے. اگر ہم سے تعلقات جاری رکھنے ہیں تو اس کو ذرا لو پروفائل پر رکھنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ کوئی بہت ریولوشنری چینج نہیں آئے گی کہ امیڈیٹ، اور نہ ہی اس قسم کی صورتحال میں جو ملک ہیں وہ کوئی سڈن چینجز کے متحمل ہوتے ہیں، یا یہ کوئی اتنا پولیٹیک یا ایک سینسیبل بات ہے. یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا وہاں جانا، ابراہیم رئیسی کا یہاں آنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان بالآخر
جو امریکی بغل بچہ اس کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے وہ سیسیڈ ہونے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ اوور دا پیریڈ ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, اس پر ہو سکتا ہے 5, 10, 15 سال بھی لگ سے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور مینیفیسٹڈ ایک قدم ہے, ایک ایسا قدم ہے کہ جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, اور ظاہر ہے جب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے تو انکل سام تو بہرحال دیکھ ہی سکتا ہے. تو یہ یعنی نواز شریف کا وہاں پر جانا جو ہے وہ ایک تو نون لیگ کے لیے بڑا اہم ہے, پنجاب کے لیے بڑا اہم ہے, پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے, اور پھر گویا ایک نئی جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس کو سینس کرنا, اس کو کمپریہینڈ کرنا, اس کا انڈیکیٹر ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, اور ظاہر ہے رولنگ کولیشن کے بھی مفاد میں ہے. اب دوسری بات وہ جو کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنی سابقہ کسی دورے میں لاہور وہ چند دنوں کے لیے ٹھہرے, جو سپریم کورٹ کا وہاں پر ریسٹ ہاؤس ہے, اور وہ ظاہر ہے GOR لاہور یعنی جو گورنمنٹ آفیشلز ریزیڈنسز ہیں وہاں پر ہیں. تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں کہ وہاں پر بعض جو رہائشیں ہیں سرکاری لوگوں کی, ان کے باہر جو گرین بیلٹس ہیں ان پر کچھ گارڈ رومز بنے ہوئے. تو انہوں نے جب کوئی ہیئرنگ اب سپریم کورٹ میں ہوئی تو یہ آبزرویشنز دیے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیوں اتنے یعنی خرچہ خام غیر ضروری کر رہی ہے, جب GOR میں انٹری ہی ریسٹرکٹڈ ہے, بغیر چیک اپ کے, بغیر ان کو سیکورٹینائز کرنے کے کوئی بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر ایک تو کہ ہر ریزیڈنس کے چار دیواری کا کیا تک ہے, پہلے فینسز تھے اب چار دیواری ہے, ظاہر چار دیواری پر بھرپور خرچہ آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر ریزیڈنس یعنی کچھ ریزیڈنسز میں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ سامنے گرین بیلٹ پر علیحدہ گارڈ روم بنائے گئے ہیں, اور ظاہر ہے وہ کسی پلان کا حصہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی دو سلانتلی سے بنے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ حکومت کے خود یا بااختیار لوگ کر رہے ہیں وہ انکلوڈنگ جوڈیشری, تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے تئیں گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ لکھی بات کہ یعنی رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی طرف سے کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹ کیا ہے, آبزرو کیا ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یعنی اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ 20 اپریل کو ان کو لیٹر ملا, اور انہوں نے امیڈیٹلی SNGA جو پنجاب کا یعنی سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے فوراً رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو لکھ بھیجا کہ حضور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا آبزرویشن ہے, اور یہ جو ریزیڈنسز ہیں ان کے باہر جو گارڈ روم بنے ہیں, اب اتفاق یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ارادہ تھا یا نہیں, نشانہ یہ ہوا کہ وہ جو یہ وائلیشنز تھیں وہ موسٹلی ان 17 ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی ریزیڈنسز کے متعلق ہیں. ہارڈلی کوئی ایک دو ایسی ایگزامپلز ہیں جو باقی افسران کے متعلق ہیں, یعنی جو چیف سیکریٹریز ہیں یا IG پنجاب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے گویا وہ جو بظاہر قانون کے انٹرپریٹیشن کرنے والے اور کسٹوڈین ہیں, یہ انہوں نے وہاں پر انی مچائی ہوئی تھی کہ 17 لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی وہاں پر ریزیڈنسز ہیں, اور 17 کے باہر باقاعدہ گرین بیلٹ پر گارڈ روم بنائے گئے ہیں. ظاہر ہے وہ ایکسٹرا ایکسپینس ہے, اور پھر 4 دیواریاں موجود ہیں. تو وہ سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز کے کنٹینیوئنس میں صوبائی حکومت نے انہیں یہ درخواست کیا کہ حضور اے تسی اپنا کارنامہ جڑا کچھ اس حال میں کڈو, رجسٹرار کو کہا. تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا جو اب معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے, ویسے تو ان کی توہین ہو جانی تھی, اب بگ باس ہیں سامنے, اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو رگے عدالت ہے وہ پھڑکتی ہے یا نہیں پھڑکتی, کسی کو وہ شو کاز کرتے ہیں, کنٹمپٹ کا نوٹس دیتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ایک انہیں یہ اپنی پریویلیجز بڑی عزیز ہیں اور ایک یوتھیاپا بڑا عزیز ہے. تو یوتھیاپا الٹیمیٹلی سبسائڈ ہو رہا ہے, اور اب یہ پریویلیجز جو ہیں یہ دیکھتے ہیں اس پر وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے انہیں ہٹانی پڑیں گی اگر سپریم کورٹ نے اصرار کیا. یہاں نہ ہوا کہ الٹیمیٹلی دیکھیں جی چلو خیر ہے, ایسی صورت نہ پیدا ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گارڈ روم اگر بنانے ہی ہیں, پہلے تو ان کا جواز نہیں ہے, جب یہاں پر چیک ان ہوتے ہیں لوگ باقاعدہ سیکورٹنی کے بعد کسی کو انٹری کی اجازت ملتی ہے. تو لیکن پھر بھی اگر کسی نے رکھتے ہیں تو جو جس شخص کو یا افسر کو یا جج کو
گارڈ کرنا ہے اس کی اپنی حویلی کے اندر بنائے جائیں، یہ باہر نہ بنائے جائیں گرین بیلٹ پر، اور اس طرح فردر جو ہیں وہ دیواریں بنانے کے بجائے فینسز سے ہی کام چلا لیا جائے. یہ غریب ملک ہے. ظاہر ہے اب ججز بھی ہیں وہ بھی غریب ہیں، وہ کیا کریں، مجبور ہیں. اف اللہ. تو اب تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ ایک عجوبہ روزگار صورتحال ہے کہ JUI نے جو لسٹیں دیں ریزرو سیٹس کے لیے، کوٹے کے لیے، مسلمس نان مسلمس کی علیحدہ اور خواتین کی علیحدہ قومی اسمبلی میں، ان میں جو خواتین کی دی ان میں ایک خاتون ہے جس کا نام جو JUI نے اپنے لسٹ میں ڈالا وہ صدف یاسمین ہے. لیکن JUI سے لیپس آپ کہہ لیں، ان سے یہ ایک غلطی ہوئی کہ وہاں پر صدف یاسمین کے علاوہ باقی جو پرٹیکولرز تھے وہ موجود نہیں تھے. ان کے بقول ان کو ملے نہیں فوری، تو انہوں نے لسٹ بھیج دی ہے، اس میں یہ نام ہی صرف انٹر کیا. اب ایک اور خاتون ہے، اس کا نام صدف احسان ہے. اب انہوں نے یہ دیکھ کر یا ادروائز انہوں نے بھی اپنی اپلیکیشن جمع کرائی ہوگی کہ نامینیشنز وغیرہ، تو انہوں نے جب یہ نام دیکھا تو انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے JUI کی خواتین کی ریزرو سیٹس پر جن 3 خواتین کا کرنا تھا ان میں سے ایک بجائے صدف یاسمین کے صدف احسان کا کر دیا. جب جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ JUI کے سربراہ نے اس پر احتجاج کیا اور یہ انفارم کیا الیکشن کمیشن کو کہ حضور ساڈی بیوی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن وزڈرا کر لیا. وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی. اب ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ وہاں پر ابراہیم خان ٹائپ یوتھیاپا جو ہے وہ اس کا گویا قبضہ تھا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے وہاں پر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کو یہ جو نوٹیفیکیشن وزڈراول ہے اس کو ریورس کر دیا جائے، یعنی ان کا پہلا نوٹیفیکیشن سٹینڈ کرنا چاہیے، اس کو وزڈرا نہیں کیا جا سکتا. اب JUI جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ ظاہر ہے پارٹیز کو سننے کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے 2 ویک کا ٹائم دیا، یعنی 2 ویک تک اجرن کیس کیا ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن وغیرہ کو وہ سنیں گے، اور JUI کو بھی سنیں گے، اور اس خاتون کو بھی جو زبردستی MNA بنی پھرتی ہے. یعنی یہ بھی یونیک جو واقعات ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا کہ کوئی خاتون بغیر کسی پارٹی کے، یعنی ویسے ہی بس ایک فراڈ سے ہی 2 نمبری سے چلاکی سے باقاعدہ پاکستان کے قومی ایوان میں سیٹ پر قبضہ جما چکی ہے. تو دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس فراڈ کو بہرحال ختم ہونا پڑے گا، اسے جانا ہی ہوگا. لیکن بہرحال سو فار جو اس نے کر لیا ہے، اور ایک ہائی کورٹ سے باقاعدہ آرڈر بھی کروا لیا ہے یعنی اپنے حق میں، تو یہ ایک بہرحال بڑی اچیومنٹ ہے اس فریڈولنٹ ٹینڈنسی کی. اب آخری جو نقطہ تھا کہ نون لیگ کے ضمنی الیکشن کے کیا اسباب ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں. ویسے تو ظاہر ہے اس پر کئی لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر بریفلی کہیں تو اس کے اسباب 3 ہیں. پہلا اسباب یہ ہے کہ جو اب ایک بظاہر اسٹیبل حکومت بن گئی ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کی جو اڑان ہے، اس کا امیج بہت زبردست بنا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مریم نواز کی ایک ڈائنامک لیڈرشپ ہے، اور اسے ایک کانسٹنٹ بڑے دی موسٹ ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین آف پاکستان آپ کہہ لیں، میاں نواز شریف یعنی میاں مریم صاحبہ کے والد صاحب جو ہیں، ان کی کانسٹنٹ جو گائیڈنس ہے وہ حاصل ہے. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے، اسٹل اس جو 1.5 مہینہ کا دورانیہ ہے، اس میں نون لیگ اور خاص طور مریم نواز کے ایڈمنسٹریشن نے اپنا ایک امیج ڈیولپ کر لیا ہے، اور لوگوں میں بہت گڈ ول پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پر پنجاب میں. اور وہ جو پنجاب کے علاوہ کوئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کا بھی مائنڈ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ایک تو سبب یہ ہے، یعنی نون لیگ کی کارکردگی اور اس کو پروجیکٹ کرنا اور اس کو گویا شو کیس کرنا پنجاب میں. نمبر 2 یہ ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا فشنگ ان دا ٹربلڈ واٹر، یا یہ سمجھ لیں کہ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسٹیبل حالات میں جو
فلوئڈ صورتحال ہوتی ہے، غیر مستحکم یا جو شور شرابے کا ماحول ہے اس میں ہمیشہ فلورش کرتے ہیں. یعنی گندگی میں جو بیماریاں ہیں وہ فلورش کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں پیتھوجنس فلورش کرتے ہیں. پی ٹی آئی وہ پیتھوجن ہے پاکستان کی باڈی پولیٹک میں کہ وہ جتنا انسٹیبلٹی ہوگی، جتنا شور ہوگا، اتنا زیادہ فلورش کریں گے اور وہ لوگوں کو اپنے فراڈ میں پھانس لیں گے. اور الٹیمیٹلی ہر ٹائپ کا، ایک تو میڈیا بلٹس کریگ یعنی لوگوں کو مس لیڈ کرنا اور جھوٹ کی کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ کرنا ان کے ذہنوں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک یعنی پیسے کا استعمال کر کے، جیسے یعنی کسی افسر سے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے تو بیان بازی کروا دیتے ہیں سپوز، پھر اس کو وہ اچک لیتے ہیں ان کے جو بھونپو ہیں وہ جی. یعنی جھوٹ پھیلانا، جھوٹ کے دام میں لوگوں کو لالچ دے کر لانا، اور پھر اس کو ایک یہ سائیکل ہے، اور اس ٹیکنیک کو یوز کر کے قومی ایکسچیکر کو بھی لوٹنا اور معاشرے کے جو مختلف جن کو لوٹا جا سکتا ہے لوگوں کو، ان کو لوٹنا، مثلا ٹکٹ بیچ کے یا کوئی لالچ دے کے کہ تمہیں ہم اچھی پوسٹ دے دیں گے، ملازمت کا بہانہ کر کے وغیرہ وغیرہ، ٹکٹ دے دیں گے، ہیں جی. تو یہ یعنی اب کیونکہ اسٹیبلٹی کا گویا آغاز ہے، اور یہ شور ان کا جو ان کی شور کی اور فراڈ اور جھوٹ کی جو ایک باقاعدہ ایک مشینری ڈیولپ کی گئی ہے، اس کو زنگ لگنا شروع ہو گیا. تو یہ کیونکہ وہ جو گندگی ہے وہ سب سائڈ ہو رہی ہے، تو ظاہر اس کا مطلب آٹومیٹک یہ ہے کہ پیتھوجن جو ہیں، پی ٹی آئی جو ہے اس کا اب یعنی الٹیمیٹلی اس کی ڈاؤن فال جو ہے وہ یقینی ہے. یعنی اب وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ مومنٹم اس کو ریورس نہ کر سکے اپنے جھوٹ کے سبسائڈ ہونے کے مومنٹم کو، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ آؤٹ ہو جائیں گے. وہ جو ان کی یعنی فراڈ کر کے لوگوں کو جھوٹا بیانیاں بیچ کے جو اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، وہ اس میں ناکام ہوتے جائیں گے الٹیمیٹلی. اور تیسرا سبب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ان کا نیازی کا صاحب ہے اس کو سکسیسو بہت ساری سزائیں بھی ہو چکی ہیں، یعنی جس میں بد کرداری، اخلاق کی تنزلی یا اخلاقی بیرا روی، فنانشیل کرپشن، جھوٹ، فراڈ، یہ سارے نوعیت کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو یوتھیاپا جوڈیشری میں تھا وہ بھی اب زوال پذیر ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں یوتھیاپا 80% جو ہے وہ اس کا جو ایک لیتھلنیس ہے وہ ختم ہو گئی. اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہلے کے مقابلے میں فرق آ رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں بھی کچھ نہ کچھ چینجز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے یوتھیاپا کے خود جج جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں. تو یہ اسباب ہیں اس کے. ظاہر ہے اور بھی آپ اسباب ڈھونڈ سکتے ہیں. اب اس کے الٹیمیٹلی یہ اسباب ان کے اس موجودہ صورتحال تک پہنچنے کے، اور اس کے الٹیمیٹلی جو نتائج ہیں وہ یہی ہوں گے کہ یہ پیتھوجن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ پاکستان کے معاشرے کے لیے، سیاست کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے گویا ذہنی استحکام کے لیے، ان کی مینٹل انٹیگریٹی کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو دونوں جہانوں میں رسوا کرے. وہ جس صورت میں بھی ہوں، جس ملبوس میں بھی ہوں، وہ بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک، ہم ان کے لیے یعنی رسوائی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو پاکستان زندہ باد جی. خدا حافظ.